بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ بیوی کے حقوق۔ آئیے اب احادیث پاک کے دلائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ان کے ستر یعنی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دینا تمہارے اوپر ان کا حق ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 2، حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہمارے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تو کھانا کھائے تو اس کو کھلا، اور جب کپڑا پہنے تو اس کو پہنا، اس کے چہرے پہ مت مار اور برا بھلا مت کہہ، سوائے گھر کے اس کو الگ مت کر، یعنی اگر تنبیہ کے لیے بستر الگ کرنا ہو تو ایسا صرف گھر ہی میں کرے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت سے غفلت یا اعراض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں اس کوتاہی کے علاوہ اور کوئی گناہ نہ بھی ہو تب بھی عند اللہ معاوضے اور گرفت کے لیے یہی کافی ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، مگر یہ کہ میں خود ان کے علم کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔ آپ نے فرمایا، تم دستور کے مطابق اتنا مال لے لیا کرو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے، وہ اگر اسے نہ دیتا ہو تو بیوی اس کے علم کے بغیر خود لے سکتی ہے، البتہ اس کا مقصد گھر کے ضروری اخراجات پورے کرنے کے ہوں، فضولیات پر خرچ کرنا یا خاوند کے مال کو اجاڑنا اور تباہ و برباد کرنا مقصود نہ ہو۔ واضح رہے کہ بیوی کا خرچ شوہر پر اس لیے نہیں ہے کہ وہ فقیر اور محتاج ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے عقد نکاح کی بنا پر شوہر کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقت لگا رکھا ہے۔ اس لیے اگر بیوی امیر بھی ہو تب بھی شوہر کے اوپر اس کا خرچ لازم ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے، جیسے قاضی اور فوجی بیت المال سے خرچ پانے کے حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا سارا وقت لگا رکھا ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، البتہ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے یا اس کی آمدنی کم ہے تو بیوی اگر اپنی رضاعت و رغبت سے گھریلو اخراجات میں ہاتھ بٹانا چاہے تو بٹا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر شوہر حاجت مند ہے تو بیوی اسے صدقہ بھی دے سکتی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آج آپ نے صدقے کا حکم فرمایا، میرے پاس کچھ زیورات تھے، میں نے انہیں صدقے میں دینا چاہا۔ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے
کہ وہ اور ان کے بچے میرے صدقے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود سچ کہتے ہیں، تمہارا شوہر اور تمہارے بچے تمہارے صدقے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی فضیلت رکھی ہے، چنانچہ اس ضمن میں چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اجر و ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اہل و عیال پر جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ تمہیں اس لقمے کا بھی اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے یعنی جہاد میں خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جو کسی گردن کے آزاد کرانے میں خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 4، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کو صحابہ کرام کی حصول معاش کی خاطر کی جانے والی محنت و مشقت اور سرگرمی بہت اچھی لگی۔ اس نے کہا، کاش اے اللہ کے رسول یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، جو اپنے بوڑھے والدین کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے جو خود اپنے آپ کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچانے کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ البتہ کوئی ریا و نمود اور فخر و مباحات کی خاطر کمانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح الجامع۔ نمبر 3، رہائش۔ عورت کے لیے رہائش مہیا کرنا مرد کے اوپر واجب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، سورۃ الطلاق، آیت نمبر 6۔ ترجمہ، متعلقہ عورتوں کو زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو۔ یہاں قابل غور یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق رجعی دی گئی ہے، جب اس کے لیے رہائش مہیا کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے تو وہ عورت جو آدمی کے نکاح میں ہے بدرجہ اولیٰ رہائش کی حقدار ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء، آیت نمبر 19، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی ایک گھر اور ٹھکانہ مہیا کرے جس میں عورت اپنے بال و متاع کو بحفاظت رکھ سکے، اس میں رہ کر لوگوں کی نظروں سے چھپ سکے اور حسب موقع و حسب ضرورت اپنے شوہر سے لطف اندوز ہو سکے۔ نمبر 4، تعلیم و تربیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، سورۃ التحریم، آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ بات کسی صاحب عقل سے مخفی نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اصول دین کی تعلیم ضروری ہے۔ اللہ کی توحید، ارکان ایمان، ارکان اسلام، حلال و حرام، عبادات و معاملات،
اور مکارم اخلاق سکھا کر اہل و عیال کی تربیت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو وتر پڑھتے تو کہتے، عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورۃ المریم آیت نمبر 55۔ ترجمہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ بیوی کے لیے عورتوں کے مخصوص مسائل کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، مثلا حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل۔ اگر شوہر کو یہ مسائل معلوم نہ ہو تو کسی عالم سے پوچھ کر اپنی بیوی کو بتلائے اور اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 5، عزت و ناموس کی حفاظت۔ بیوی مرد کا گنجائے گراں مایہ اور قیمتی خزانہ ہے۔ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت اس کا اہم فریضہ ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نہایت غیرت مند ہو، اسے لوگوں کی نگاہوں اور زبانوں سے محفوظ رکھے۔ واضح رہے کہ غیرت عورت سے بدگمانی کا نام نہیں ہے اور نہ ہی عورت کے خلاف مواقع تلاش کرنے کا نام ہے، بلکہ یہ صرف تو قابل مذمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شک و شبہ کی بات کے بغیر اپنی بیوی پر غیرت کرے۔ بحوالہ مستند احمد۔ اسلام نے نہایت حسین انداز میں غیرت کے حدود متعین کر دیے ہیں۔ ہم چند نقاط میں اسے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرد اپنی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی مرد یا عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں، کیونکہ گھر اور خاندان کی مصلحت کا علم مرد کو ہے اور وہ عورت پر حاکم اور منتظم ہے۔ ممکن ہے کسی قرابت دار کے تعلق سے مرد کی رائے یہ ہو کہ یہ لوگ خاندان کو بگاڑ سکتے ہیں۔ جہاں تک اجنبی مرد کی بات ہے تو شوہر کی اجازت کے باوجود عورت کے لیے جائز نہیں کہ اسے اپنے گھر میں داخل ہونے دے، کیونکہ اس سے خود اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جس عمل سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت درست نہیں۔ مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ داخل ہونے دے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنی زبان کی کسی حرکت یا چشم و ابرو کی کسی خیانت سے گھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے آپ کو عورتوں پر داخل ہونے سے بچاؤ۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مرد کے قریبی رشتہ داروں یعنی دیور وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، قریبی رشتہ دار تو موت ہیں، یعنی باعث ہلاکت ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 2، عورت اپنے گھر سے نکل کر مردوں کی انجمنوں اور سوسائٹیوں میں جا کر حصہ نہ لے، ان پروگراموں میں شریک نہ ہو جن میں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بازاروں اور تجارتی منڈیوں اور خرید و فروخت کی دکانوں میں کام نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں زنگیوں کے ساتھ مدبھیڑ کرتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی،
تم اپنی عورتوں کو مردوں کے درمیان گھومنے اور تفریح کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 3، عورت سے زیادہ دنوں تک دور رہ کر اسے مشقت میں نہ ڈالے۔ گندی کہانیوں اور یا ناولوں اور فحش میگزینوں کے مطالعے سے بچائیے۔ سینما گھروں اور فلم ہالوں سے دور رکھیے۔ بیہودہ و فحش اور فسق و فجور والے گانے نہ سننے دے۔ تمام اخلاق سوز ذرائع ابلاغ سے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کو آسان لفظوں میں بھلے انداز میں زندگی بسر کرنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ ترجمہ، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کا رویہ اپناؤ، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ آیت میں حسن معاشرت اور بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ انتہائی جامع بات ہے، اور اس کے مفہوم میں بہت سی باتیں شامل ہیں۔ مثلا شوہر اپنی بیوی کا مہر اور نان و نسخہ پوری طرح ادا کرے، اس کے لیے پرسکون رہائش مہیا کرے، بلا سبب اس کے سامنے منہ نہ بگاڑے، ترش روئی نہ اختیار کرے، کسی دوسری عورت کی طرف اپنا میلان، جھکاؤ اور چاہت ظاہر نہ کرے، میٹھی باتیں کرے، چاہت نہ ہو تب بھی چاہت، محبت اور پیار کا اظہار کرے۔ واضح رہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت میں جھوٹ کی اجازت نہیں سنی ہے، البتہ 3 موقعوں پر: جنگ کے وقت، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی کا آپس میں بات چیت کرتے وقت۔ بحوالہ مسلم شریف۔ معاشرتی زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جن سے ازدواجی تعلق کو برقرار رکھنے یا انہیں خوشگوار رکھنے کے لیے خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کچھ باتیں چھپانی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے خاص موقعوں اور ضرورتوں پر اخفائے حال کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس نے اس واقعی ضرورت کا احساس کیا اور اس کے لیے رخصت عنایت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔